رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16 چل رہا تھا۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس رکوع کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ یہاں سے اس آیت کے حصے کی آج انشاءاللہ میں تفسیر پیش کروں گا۔ پیچھے جو آیت چل رہی تھی ان آیتوں کا چونکہ اس سے ربط ہے، اس لیے میں ان آیتوں کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں۔ پیچھے مضمون یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس کو خوف ہے نشوز کا معنی حق تلفی کر رہا ہے، شوہر اس کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً یا اسے اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، بیوی کو توجہ نہیں دے رہا اس کی طرف، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صلح کا راستہ اختیار کر لیں، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک درمیان کا راستہ اختیار کر لیں، یعنی عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، اس کے بدلے میں کچھ دوسرے حقوق مرد سے لے لے، مرد اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، اس کے بدلے میں کچھ دوسرے حقوق عورت سے لے لے، یعنی روز روز لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کا سر پیٹنے سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت طلاق نہ چاہتی ہو، لیکن اگر عورت چاہتی ہے ایسے مرد سے طلاق چاہیے مجھے اور کہیں اور نکاح کرنا ہے، پھر بہرحال مرد پر واجب ہے کہ وہ اس عورت کو ڈیورس دے، طلاق دے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کی میں تفصیل پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں اس آیت کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں بہتری ہے۔ کس بات سے بہتری؟ علیحدگی سے، یعنی طلاق سے بہتر کیا راستہ ہے؟ صلح کا، کیونکہ جب بھی حق تلفی ہوتی ہے چاہے عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، تو ایک وقت تک تو صلح کی کوششیں ہوتی ہیں، یعنی اصلاح کی کوششیں ہوتی ہیں، جب وہ کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر ڈیورس کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ڈیورس کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق سے دستبرداری اختیار کر کے ان کا رشتہ آپس میں برقرار رکھو۔ اور اس کی تفصیل میں دوبارہ تھوڑی سی ہلکی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مثال کے مرد کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب عورت کو شکایت ہے ٹائم نہیں دے رہا، تو مرد کہا بھائی میں ٹائم نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں تھوڑا خرچہ بڑھا دوں گا، یا خرچہ نہیں ہے تو وہ کہے بھائی اس کے بدلے میں ٹائم بڑھا دوں گا، یا مرد کہے بھائی میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ میری آمدن کم ہے، مجھ سے جو ہے نا وہ حقوق نہیں ادا ہو رہے، تو عورت کہے بھائی طلاق نہ دو، آدھا گھر کا خرچہ میں اٹھا لوں گی۔ تو یہ نارملی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کہ طلاق تک جہاں نوبت پہنچ رہی ہو تو وہاں یہ طلاق سے بچنے کے لیے یہ درمیانی راستہ یہ بہتر راستہ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرماتے ہیں نفسوں میں اللہ نے ذمہ داریوں سے بچنے کی محبت ڈال دی ہے۔ کیا مطلب؟ صلح کا راستہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے جو پائیدار ہوگا، کیونکہ اس میں جب کسی شوہر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے گا نا تو اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، تو مرد کی طبیعت بھی جائے گی کہ یار میں اس پیشکش کو ایکسیپٹ کر لوں اور طلاق سے میں بچ جاؤں، کیونکہ آپ اس پہ یا تو نان نفقہ کم کر رہے ہو یا ٹائم کی پابندی کم کر رہے ہو، تو ان چیزوں میں ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر شخص کے دل میں جو ہے نا شح ڈالا ہوا ہے، اپنی طبیعت میں بخل ڈالا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاؤں، تو یہ پائیدار طریقہ ہوگا میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کا۔ اسی طرح عورت کو بھی اگر کچھ ذمہ داریوں سے دستبردار کر دیا جائے، مثال کے طور پر مرد نہیں چاہتا عورت کو طلاق دینا، لیکن وہ عورت کے پورے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، تو ایسے موقع پہ عورت بعض دفعہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرے آپ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، مجھے طلاق دو۔ تو اس میں عورت کو بھی یہ ترغیب ہے کہ بھائی اگر جو شوہر تمہیں حقوق ادا نہیں کر رہا نا، تو یہ شوہر کسی بھی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو اس کے بدلے میں تم ایسا کرو کہ یہ والے کے بجائے کوئی دوسرے حقوق لے لو اس سے، یا کچھ آزادی لے لو تم اس سے۔ مثال کے طور پر عورت پابند ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے نہیں نکل سکتی، اسے اپنے ابا اماں کے یہاں کہیں بھی جانے کے لیے شوہر سے پرمیشن لینا ضروری ہے، تو عورت کہے ٹھیک ہے بھائی آپ کے کو میں یہ حقوق تو معاف کرتی ہوں، لیکن میرے بھی کچھ حقوق، میرے اوپر بھی کچھ آپ کے حقوق ہیں، آپ وہ بھی معاف کریں۔ تو یہ کمپرومائز کا راستہ ہے جو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ زیادہ پائیدار ہوگا، کیونکہ انسان کی نیچر کچھ اسی طرح کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ احضرت الانفس الشح، کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں کچھ بخل رکھا ہے، ذمہ داریوں سے بچنا رکھا ہے، تو جب یہ مرد پہ کچھ ذمہ داریاں ہلکی ہوں گی یا عورت پہ کچھ ذمہ داریاں کم ہوں گی تو اس لالچ میں وہ ایک دوسرے سے طلاق کا مطالبہ ترک کر دیں گے، تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوگا۔ لیکن
اللہ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک طلاق سے بچنے کا بحالت مجبوری ایک طریقہ بتایا ہے. یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے کہ یہاں تک معاملہ پہنچے کہ دونوں حقوق سے دستبردار ہو رہے ہوں. اصل یہی ہے جو اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ مردوں سے خطاب کیا وَإِن تُحْسِنُوا، کیونکہ پہلے مرد ہی کا ذکر تھا نا کہ عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ ظلم یعنی حقوق ادا نہیں کرتا یا اعراض کرتا ہے. تو اب یہاں خطاب بھی مرد کے بارے میں کہ وَإِن تُحْسِنُوا، کہ اگر تم اچھا سلوک کرو گے بیوی کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی تمہیں اس کا اجر دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. یہ جو قرآن نے حکم دیا کہ درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے، یہ بھی ایک بہت عالی شان حکم ہے. آج بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جوڑ کرنا کیسے میاں بیوی کے درمیان، شرعی احکام معلوم نہیں ہوتے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر زوجین کے درمیان لوگ چاہتے ہیں کہ پائیدار زندگی گزرے تو ان کو قرآن ہی کی ان ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا. کتنے سارے اسٹیپ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کر دیے. شروع میں بیان کیا ایک دوسرے کو برداشت کرو، پھر بیان کیا نہیں ہو رہا تو جرگہ ہو، دونوں کے خاندان بیٹھیں، پھر بیان کیا کہ بھائی پھر بھی نہیں چل رہی زندگی تو سارے حقوق لینے کے بجائے طلاق سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق چھوڑ دو، کمپرومائز کا راستہ اختیار کرو. پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر آگے اللہ نے ان آیتوں کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، وہ بالکل آخری اسٹیپ میں جا کے اللہ نے بیان کی ہے. اچھا، یہاں میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. عربوں میں آج کل ایک نکاح چل رہا ہے جس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے صرف ایک عدد میاں چاہیے، اور شوہر کہتا ہے میں آپ سے اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ آپ تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں، نہ میں نان نفقہ دوں گا، نہ میں آپ کو ٹائم دوں گا جو شوہر کے ذمے ہے. تو یعنی گویا ہمارا ریلیشن صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوگا، جو سیکشول ریلیشن آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پوری کرنے والا ہوگا. نہ اولاد پیدا ہونے دوں گا میں، کیونکہ میں بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا اور نہ مجھے بچے چاہیے. عورت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں اگر یہاں آپ سے شادی نہیں کرتی تو میں زنا کی طرف جاؤں گی، پھر تو میں ایک حلال جنسی تسکین کے لیے نکاح کر رہی ہوں. تو استدلال انہی آیتوں سے کیا جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن نے ایک آیت بیان کی ہے، یہ خاص جزوی واقعہ ہے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے یا شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ وہ نہیں اس کو ٹائم دینا چاہتا، اس کو پتہ ہے میں جب آؤں گا پھڈا ہوگا. ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی یہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. بعض دفعہ عورت اتنی بد اخلاق ہوتی ہے کہ شوہر کو پتہ ہے میں اگر 1 گھنٹہ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ بیلن گھر میں چلیں گے اور سر ایک دوسرے کے پھٹیں گے. بعض عورتیں ایسی بد اخلاق ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عورتیں جو تفسیر کا لیکچر سن رہی ہیں ان کے علاوہ، لیکن ہوتی ہیں. بعض دفعہ مرد بد اخلاق ہوتا ہے، عورت کو پتہ ہے کہ جب یہ گھر میں آئیں تو یہ ہلاکو خان بن کے آتے ہیں اور سر پیٹنا شروع آتے ہیں. بعض خواتین کے جو بتاتی ہیں کہ ہمارے میاں جب گھر میں آتے ہیں تو بچے بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور میں بھی، اور ایک ٹینشن ہی دیتے ہیں وہ. لیکن طلاق کی صورت میں اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یعنی شوہر کا مزاج ایسا ہے یا بیوی کا مزاج ایسا ہے تو بجائے طلاق کے بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ آپ وہیں رہیں، اسی گھر میں رہیں، میں اس گھر میں رہوں گی، خرچہ بھیج دیا کریں، نہ میں آپ سے طلاق لے رہی ہوں، نہ میں آپ کو بچوں سے ملنے سے روک رہی ہوں. یا شوہر کہتے کہ بھائی بیگم میں جب 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں تو لڑائی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم میاں بیوی کے رشتے میں جڑے رہیں، بچوں کو مل جل کے پال رہے ہیں. ہم دونوں کے اندر اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہیں، میں بھی حرام سے بچنا چاہتا ہوں، تم بھی حرام سے بچنا چاہتی ہو. جب خواہش ہوگی ہم دونوں ملاقات کر لیں گے تاکہ برائی سے بچے رہیں. باقی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، جب بیٹھتے ہیں تو سر پھوڑ کے اٹھتے ہیں ایک دوسرے کا، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں، ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم اس پہ سلو کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے. ہم بہت زیادہ دل کرے گا تو آپ اپنی تصویر بھیج دینا اس میں موبائل پہ، اور میں آپ کو اپنی پکچر بھیج دوں گا، بس دیکھ کے خوش ہو جایا کریں گے. یہ ہوتا ہے بعض گھر، یعنی یہ اس پر لانا پڑتا ہے ان کو. میں نے خود ایسے بہت دفعہ فیصلے کیے ہیں کہ بھئی یہ 10 سال ہو گئے لڑتے لڑتے، اب بہتر یہی ہے کہ الگ الگ رہا کرو آپ دونوں، اور جو ہے بچوں کو مل جل کے پالو. ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 20-20 سال سے میاں بیوی بچوں کی خاطر ملے ہوئے ہیں، آپس میں زیادہ گپ شپ نہیں لگاتے وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب بات ہوگی تو لڑائی ہوگی. تو یہ ایک ایسا ہے کہ اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے تو پھر یہ صلح کی بات ہے
یہ نہیں کہ اس کو آپ معاشرے میں ایک سسٹم بنا کے رائج کر لیں، اس کی یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، نکاح کی مصلحتوں کے بالکل خلاف ہے۔ تو عربوں میں جو ایک نکاح مسیار کا دستور چل پڑا ہے، اس کی کبھی بھی ان آیتوں کا سہارا لے کے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر وہ سسٹم معاشرے میں رائج ہو گیا نا، اور مردوں نے یہ شرطیں لگانا شروع کر دیں کہ بھائی ہم ان عورتوں سے نکاح کریں گے جو اپنے حقوق تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ ہم آرام سے بیٹھے نکاح ہی نہیں کر رہا، تو عورت تو بیچاری مجبور ہو جائے گی، پھر وہ ظاہر ہے اس کو زنا کا خطرہ ہے، تو وہ مجبور ہو کے اپنی شرطوں سے دستبردار ہوگی، چلو بھائی کہ ہمارے کو ڈیزائرز تو پوری ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں جب یہ کام کثرت سے ہوگا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، جو ایک نکاح کے نتیجے میں جو ایک اچھا معاشرہ خاندان وجود میں آتا ہے۔ تو یہ آیتوں سے استدلال کر کے، یعنی ان آیتوں کا سہارا لے کے معاشرے میں نکاح مسیار کو رائج کر دینا، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے، اس کی یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ان آیتوں کا سہارا آپ وہاں لے سکتے ہیں جہاں جزوی طور پر کسی کو ضرورت ہو، جیسے واقعی بعض دفعہ کسی مرد کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہو رہی۔ اب مجھے یہاں بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ میں جب یہ بتاؤں تو یہ مرد اس کا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہیں، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے تو مسئلے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مرد کے پہلی بیوی موجود ہے، لیکن اس مرد کے لیے وہ بیوی کافی نہیں ہو رہی زنا سے بچنے کے لیے، اس میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں۔ تو اصول تو یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، جتنے حقوق پہلی کو دے رہے ہیں اتنے ہی دوسری کو دیں، 100% برابری کریں۔ اصل تو جو شریف لوگوں کا، عزت دار لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، جس کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو پتہ ہے کہ میری بیوی میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ مجھے زنا کا خطرہ ہے، ایک میرے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، اب میں نے دوسری کرنی ہے لیکن میرے پاس وسائل بالکل بھی نہیں ہے، تو وسائل نہیں ہے، میں اگر دوسری کروں گا تو میں برابری بالکل بھی نہیں کر سکتا، میں جو خرچہ اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا، یا جو ٹائم اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا۔ تو ایسی مجبوری میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوسری عورت سے جو سیکنڈ وائف ہے، تو بیوی بننے سے پہلے اس سے ایک ایگریمنٹ کر لے کہ بھائی میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ میں جو شادی کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن میں آپ سے شادی اس لیے کر رہا ہوں زنا سے بچنے کے لیے۔ تو آپ کو میں پہلے سے بتا دوں، اگر آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں پہلے سے کہ اتنا پیسے میں نہیں دے سکتا جتنے پہلی کو دے رہا ہوں میں، وہ ٹائم، یا بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے، یا میں وہ ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ پہلے سے اس ٹائم یا اپنے جو مالی خرچہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ پھر عورت یہ دیکھے گی، وہ یہ کیا کرے گی، وہ کہے گی بھائی نہیں، مجھے تو فلاں آدمی جو مل رہا ہے وہ ٹائم بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، تو میں اس سے کیوں کروں؟ وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگی۔ لیکن بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی جسمانی عیب ہوگا یا نسوانی حسن نہیں ہوگا یا عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہوگی، تو ایسی عورتیں پھر ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ مجبور عورتیں پھر کیا کریں گی قرآن کی ان آیتوں کے مطابق کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ چلو پیسہ تو میرے پاس اللہ نے دیا، بہت کچھ ہے، میں جاب کرتی ہوں، کماتی ہوں، اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے کم از کم شوہر کی نعمت مل جائے گی، میں برائی سے بچ جاؤں گی، میرے ایک مرد ہوگا کفالت، یعنی جس کا نام کم از کم لگا ہوا ہوگا، معاشرے میں جو لوگ مجھے الٹی نظروں سے دیکھتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو برے لوگ میرا تعاقب کرتے ہیں، ان تمام ٹینشنوں سے میں بچ جاؤں گی۔ تو ان جیسی عورتوں اور ان جیسے مردوں کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ بھائی سلو کا راستہ اختیار کر لو، کہ نکاح نہ کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو۔ بعض دفعہ یہ نکاح کرنے کے بعد مسائل پیش آتے ہیں، بعض دفعہ نکاح کرنے سے پہلے پیش آتے ہیں، تو آیت دونوں کو شامل ہے۔ یہ ایگریمنٹ نکاح کرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سولو کا راستہ اختیار کر لو، تو یہ جائز ہے، تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک نظام کا حصہ بنا دینا، اس کو معاشرے میں اپریشیٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ اس کو میں ٹائم دوں گا، نہ میں اس کو پیسے دوں گا، اور کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو صرف جو ہے نا میرے ساتھ بس نکاح کی ایک بندھن میں بن جائے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیں گے، آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں؟ کہہ رہے پیسے تو بہت ہیں لیکن میں نہیں یہ ٹینشن اٹھانا چاہتا۔ تو میں ایسے لوگوں کو طبیعت سے جو ہے نا سنا دیتا ہوں کہ آپ جیسے فالتو لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایسے لوگ ان آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت کا ایک خاص مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کو ایک اصول بنا کے نافذ کر دیا جائے۔ تو قرآن نے یہ بتایا وہاں
جہاں کوئی مجبوری ہو، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بیچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یورپ میں جاتے ہیں، زنا کا خطرہ ہے، تو بھائی وہ پراپر طریقے سے اگر شادی نہیں کر سکتے، واقعی معذور ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ ایک سلو کا راستہ اختیار کر لیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی بیوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو ایک رات مارکیٹ سے شارٹ ہونے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی ہے روزانہ رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے، دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ بھئی میں تم سے اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ میں راتیں نہیں گزاروں گا تمہارے ساتھ۔ لیکن میں نے بتایا یہ بھی ایک مجبوری میں، اصل حکم یہ نہیں ہے اسلام کا، اور اس کو کوئی معاشرے کا آپ لا بنا کے یا معاشرے میں ایک رسم بنا کے رائج نہیں کر سکتے، یہ پھر بری بات ہو جائے گی۔ جیسے کہ بعض عرب ممالک میں ہو گیا ہے، مصر میں بھی اطلاعات ملتی ہیں نکاح مسیار کا رواج ہو گیا ہے۔ اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ مردوں کو جب فری پھوکٹ میں عورتیں ملیں گی تو مرد کسی کی بیٹی کو لا کے گھر کہاں بسائے گا، وہ تو چسکے لینے کا عادی بن جائے گا۔ تو قرآن نے جو ایک استثنائی طور پر، ایک جزوی طور پر ایک حکم بیان کیا ہے، اس کو معاشرے کا ایک عمومی حکم بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ ضائع ہوں گی۔ تمام پیغمبر گھر بسانے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات تھیں، کیسے آپ نے ان کا گھر بسایا ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا آپ نے نباہ کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں بانجھ تھیں، پوری زندگی اسی بانجھ بیوی کے ساتھ حضرت زکریا نے گزار دی، اور ان کی زوجہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دی، طلاق تک نوبت نہیں آئی۔ تو ہم پیغمبروں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر گھر بسانے والے ملتے ہیں، شرطیں لگا لگا کے اور سلو کر کر کے عورت کے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے ہمیں پیغمبر نہیں ملتے۔ تو اللہ نے جہاں یہ آیت نازل کی وہاں دوسری آیتیں بھی ہیں، ان سب کو دیکھ کر مفہوم کو متعین کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال مجبوری میں اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ سلو کا راستہ اختیار کیا جائے، تو یہ شرعاً جائز ہے حالت مجبوری میں۔ لیکن اللہ نے پھر آخر میں ترغیب دی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم پورے حقوق ادا کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اچھی بات یہی ہے، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور اس کا تمہیں قیامت کے دن اجر دے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات خوب سمجھ لیں، نکاح مسیار میں اور متع میں فرق ہوتا ہے۔ نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ عورت حقوق سے دستبردار ہو گئی اور صرف نکاح کے ایک رشتے میں آ رہی ہے، کچھ حقوق سے یا بعض حقوق سے، اور مرد اس بیس پہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن وہ نکاح ہوتا ہمیشہ کے لیے۔ اتفاق سے مرد طلاق دے دے تو ایک الگ بات ہے، اس میں شروع میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، نکاح ہوا ہے مستقل بیسس پر، چاہے بعد میں مرد طلاق دے دے وہ ایک الگ بات ہے۔ متع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی یہ طے ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینے کی شادی ہے، 2 مہینے کی شادی، 1 سال کی ہے، 2 سال کی، 5 سال کی، 1 گھنٹے کی۔ تو اس میں اور نکاح مسیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ متع بالکل حرام ہے اور زنا ہے، نکاح مسیار زنا نہیں ہے نکاح، بیوی اس سے حلال ہو جائے گی۔ ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں ایک لا بنا کے اور ایک رواج بنا کے اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے بہرحال وہ نکاح، اس میں زنا کا گناہ نہیں ملے گا، متع تو خالصتاً زنا ہے، اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لوگ نکاح مسیار کو اور متع کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، ایک اہم بات اور بھی اس سے بارے میں، پھر میں اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں، کہ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت جب اپنے حقوق سے دستبردار ہوگی طلاق سے بچنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ خرچہ کم کر دیں، میں آدھا خرچہ معاف کرتی ہوں لیکن پلیز طلاق نہ دیں، یا آپ مجھے باریاں نہ دیں، میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں لیکن طلاق نہ دیں، تو جب حقوق سے دستبردار ہوگی تو خوب سمجھ لیں یہ دستبرداری موت تک اس پر لازم نہیں ہوگی، اس کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑ کے دوبارہ سے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دے۔ یعنی یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، نہ تو یہ نکاح مسیار میں لازم ہے نہ نکاح کے بعد لازم ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت سے آپ کا اس شرط پہ نکاح ہوا کہ بھئی تمہارا نان نفقہ 1 لاکھ بنتا ہے، میں 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا، یا میں سرے سے نان نفقہ دوں گا ہی نہیں، میں بس تم ویسے میری بیوی فری میں بننا ہے تو بن جاؤ، یہ ایگریمنٹ ہو گیا، وہ بیوی بن گئی آپ کی، تو اب کوئی قیامت تک یہ لازم نہیں ہوگا، اس کو عورت کو ہر وقت اختیار ہے وہ کہ میرا جو ایگریمنٹ ہوا تھا میں کینسل کرتی ہوں، مجھے میرے حقوق چاہیے، تو یہ عورت کو ہر وقت اختیار ہے۔ پھر مرد پھر یہ سوچے کہ میں حقوق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے تو دینا واجب ہوگا، نہیں دینا چاہتا تو پھر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے، بھائی تم تو میرے حقوق نہیں دے رہے تو مجھے فارغ کرو، میں کہیں اور شادی کروں، تو پھر مرد کو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایگریمنٹ قیامت تک لازم نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے یہ ایگریمنٹ توڑ دے۔
سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں معاہدہ توڑنا تو بہت گناہ ہے، بالکل معاہدہ توڑنا گناہ ہے، لیکن یہاں یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی حیثیت خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو حق ابھی واجب نہیں ہوا عورت وہ پہلے سے معاف کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کہتی ہے میں زندگی بھر آپ سے نان نفقہ لوں گی نہیں، تو اب آپ مجھے بتاؤ ابھی نان نفقہ شوہر پہ واجب ہوا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوا۔ واجب جب ہوگا جب عورت کو نان نفقے کی ضرورت ہوگی، وہ فیوچر میں واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر عورت کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو بجلی جب استعمال کرے گی تو بجلی کا بل شوہر پہ واجب ہوگا نا، وہ ابھی استعمال کیا ہی نہیں ہے، وہ تو فیوچر میں ہوگا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی حق اگر کسی پر واجب نہ ہوا ہو تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے وراثت۔ بیٹا باپ کی زندگی میں کہہ دے کہ ابا جو آپ کی مرنے کے بعد مجھے وراثت ملے گی میں معاف کر رہا ہوں، وہ تو 100 دفعہ بھی کہہ دے گا نا، پھر بھی باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو وراثت ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وراثت ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے، بیٹے کو وراثت، بیٹے کا باپ کے مال میں وراثت کا حق ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے، تو معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی سی ہوگی، اس ایگریمنٹ کی۔ اس کو حقیقی معنی میں ایگریمنٹ نہیں کہیں گے ہم، یہ ایک وعدہ ہے کہ بھئی میں نہیں لوں گا، تو بعد میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ لے لیں اس کو۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وارثین اگر باپ کی زندگی میں معاف کر دیں ہمیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے تو وہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حق ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے، تو معاف کہاں سے ہوگا۔ اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے اگلے سال 1,00,000 روپے کا موبائل خریدوں گا، اور میرے اوپر جو 1,00,000 روپے واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے معاف کر دیے۔ تو جب اگلے سال آپ موبائل خریدیں گے نا، میں یعنی خریدوں گا آپ سے، پھر میرے اوپر جو 1,00,000 روپے، اچھا سوری یہ الٹا مثال میں نے الٹی کر دی، میں یوں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگلے سال آپ مجھ سے موبائل خریدیں گے، آپ نے کہا ہاں میں خریدوں گا۔ میں نے کہا 1,00,000 میں خریدیں گے، آپ نے کہا 1,00,000 میں خریدوں گا۔ میں نے کہا وہ 1,00,000 میں نے ابھی سے معاف کر دیے، تو شریعت میں معاف نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاکھ ابھی سامنے والے پر واجب ہوئے ہی نہیں ہیں، واجب جب ہوں گے جب وہ موبائل خریدے گا تو اس پر پیمنٹ واجب ہوگی، جب واجب حق آئے گا پھر میں معاف کروں گا تو معاف ہوگا۔ ابھی حق واجب ہی نہیں ہوا ہے تو شروع کی معافی محض ایک اس کی اخلاقی حیثیت تو ہوتی ہے، قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہوتی اس کی۔ تو ان مثالوں سے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو حق واجب ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتا نہیں ہے، اس کا معافی کا ایک محض ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے وہ، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو خوب یہاں اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ اس آیت کی بیس پر یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ میاں بیوی صلح کر لیں، عورت کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، تو یہ جب عورت حقوق سے دستبردار ہوگی تو یہ اخلاقی طور پہ دونوں پہ ہے کہ وہ حقوق نہ مانگیں تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو، لیکن حق ابھی شوہر پہ فیوچر میں واجب ہوگا، تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ حقیقت میں معاف ہوتا نہیں ہے۔ تو جب حق کی ادائیگی کا ٹائم آئے گا تو عورت پر یہ جائز ہوگا کہ وہ کہے بھئی وہ ایگریمنٹ ہم کینسل کر رہے ہیں، لیکن پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ کو اپنے نکاح میں رکھا اسی ایگریمنٹ کی بیس پہ ہے، تو پھر میں حقوق نہیں ادا کر سکتا، میں طلاق دے رہا ہوں۔ پھر عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ شوہر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو۔ اگر عورت مانگتی ہے تو پھر شوہر پر واجب ہوگا، عورت اگر طلاق نہیں چاہتی تو پھر وہی بات دوبارہ سے لوٹ کر آئے گی، کہے گی بھئی مجھے طلاق نہیں دینا، میں پھر اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہوں۔ پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا دوبارہ کہ وہ حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ مطلب یہ کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہوگا جو ہر وقت اس میں تبدیلی کا امکان موجود رہے گا، میاں بیوی میں سے کوئی بھی کسی پر بھی 100% یہ ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں ہوگی، یہ خوب سمجھ لیں۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ایک جاننے والے نے سیکنڈ میرج کی، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کیا میں اس شرط پہ آپ سے شادی کر رہا ہوں کہ پیسے تھے ٹائم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں، وہ خاتون طلاق یافتہ تھیں، میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تگڑا ہر مہینے ایک نان نفقہ دوں گا۔ ان خاتون کی حیثیت سے بہت زیادہ، وہ بہت مالدار آدمی تھے، فرض کر لیں کہ وہ 5,00,000 روپے دوں گا، فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، فرض کیا جا سکتا ہے، یعنی میں آپ کو جیب خرچی 5,00,000 روپے دوں گا، لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا، ٹائم مجھے جب ملے گا میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور آؤں گا، اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ یہ ایک دونوں کے درمیان صلح ہو گئی کہ مرد نے کہا بھائی میں اس شرط پہ آپ سے شادی کروں گا۔ لڑکی نے سوچا کہ چلو یار
میری تو ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی تھی, میں طلاق یافتہ ہوں, میرے بچے بھی ہیں, اب کم از کم 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں اور شوہر ہفتے میں 1 دفعہ تو مل رہا ہے نا مجھ سے, اس سے تو بہتر ہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا. لڑکی نے بھی شادی کر لی, میں نے ہی دونوں کا نکاح پڑھایا, دونوں کی شادی ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جی شروع میں تو میاں صاحب ہفتے میں آتے رہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ. اب بیگم صاحبہ کو میاں یاد آنے لگے, محبت ہو گئی, نہیں جی مجھے تو میرا میاں ہر دوسرے دن چاہیے, جیسے جتنا ٹائم وہ پہلی کو دے رہا ہے اتنا دوسری کو دے. تو خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی میرے شوہر سے مجھے پورا ٹائم چاہیے. میں نے میاں سے بولا بھائی ٹائم دو. وہ کہہ رہا ہے بھائی میری تو شادی ان سے اس شرط پہ ہوئی ہے کہ میں ٹائم نہیں دوں گا, میں ٹائم دوں گا تو میں تو پکڑا جاؤں گا, میں تو پٹوں گا سسرال میں. سسرال والے پوچھیں گے بھائی تو مارکیٹ سے کدھر شارٹ ہے, دوسرے دن کہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا ٹائم. اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ عورت نے کہا, میں نے خاتون سے کہا آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا, تو خاتون کہتی میں نے کیا تو تھا لیکن اب مجھے میاں کے بغیر, میاں لیس زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے میاں چاہیے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوا تھا, آپ کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کو یہ حق دیا ہے, آپ بولیں وہ ایگریمنٹ اس وقت کا تھا, آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے اپنی. تو خاتون بڑی خوش ہو گئی. میں نے شوہر کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے, وہ ایگریمنٹ میں کینسل کرتی ہوں. یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. شوہر نے کہا میں تو نہیں بھی دے سکتا بھائی, میں تو پکڑا جاؤں گا. تو میں نے خاتون سے کہا یہ کہہ رہے نہیں دے سکتا, تو پھر آپ طلاق چاہتی ہیں؟ یعنی اب تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ نہیں ایگری ہو رہا, تو اب جب شرطوں پہ, جس شرطوں پہ شادی ہوئی تھی اب اس پہ ایگری نہیں ہے, تو مرد تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا. تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ان سے کہیں ڈیورس دیں, میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی, مجھے میاں چاہیے. میں نے میاں سے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میری پوری باریاں دو ورنہ مجھے طلاق دو. شوہر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ شوہر کو بھی محبت ہو گئی تھی اس سے. وہ نہیں چاہ رہا تھا یار مجھے, بے شک طلاق یافتہ ہے, بے شک بچے ہیں, وہ چاہ رہا تھا کہ بھئی میں نہیں دے سکتا اس کو, میرا موڈ نہیں ہے طلاق دینے کا, مجھے تو بڑی محبت ہو گئی ہے, مجھے کہاں سے ملے گی دوبارہ اتنی فری پھوکٹ کی بیوی جو ٹائم ہی نہ مانگ رہی ہو. میں نے کہا شوہر سے اب زیادتی آپ کی طرف سے ہے, وجہ اس کی یہ ہے. اچھا شوہر کہنے لگا اس نے ایگریمنٹ کیا تھا, یہ تو ایگریمنٹ سے مکر گئی ہے. میں نے کہا بھائی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے, یعنی کیونکہ فیوچر میں جو, یعنی وہ اب تک جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی, لیکن آج کے بعد سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اب آپ اس کو پورا ٹائم دیں, پوری باریاں دیں, اولاد چاہتی ہے تو اولاد بھی دیں اس کو, یہ اولاد نہیں روک سکتے آپ. ادروائز وہ طلاق مانگ رہی ہے تو آپ کو طلاق دینی پڑے گی. شوہر اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا. اب آپ خوب اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں. ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی جب عورت طلاق مانگ رہی ہے تو اس کو آپ کو ڈیورس دینا پڑے گا, ورنہ پھر آپ اس کو پورا ٹائم دیں. اب یہاں مرد یہ غلطی کرتے ہیں, وہ پھر پیڑے کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کو رکھیں گے بھی اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. یہاں ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ اب آپ کو اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دینا پڑے گا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ بھئی اگر یہ اب اس پر واجب ہے کہ یا تو آپ کو ڈیورس دے, لیکن مرد پھنس گیا تھا, وہ اس کو محبت ہو گئی تھی, وہ ڈیورس نہیں دینا چاہتا تھا, تو ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ وہ اب اس کو پراپر ٹائم بھی دے اور جو اس کے بیسک حقوق ہیں جتنے پہلی بیوی کے وہ بھی دے, اور نسل بھی پھر روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اگر عورت کو اولاد چاہیے تو اولاد بھی مرد پھر روک نہیں سکتا. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ مرد وہ نکاح مسیار وغیرہ کر کے نا وہ سمجھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے مزے ہو گئے ہیں اور اب فری پھوکٹ میں مجھے جو ہے وہ میں بیوی رکھوں گا. تو ایسا نہیں ہے, اس میں عورت کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اپنے ان جو اس نے باتیں کی تھی وہ ایگریمنٹ کو چینج بھی کر سکتی ہے بعد میں. تو یہ آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی, کوشش کی ہے کہ اس کے تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں اور یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تمہارے اندر اس کی ہرس ہی کیوں نہ ہو, یعنی عدل جتنا بھی چاہتے ہو پھر بھی نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, بس ایسا مت کرو کہ ایک طرف مکمل مائل ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, اور دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, کہ پراپر پورے حقوق ادا کرو, حق تلفی سے بچو. تو ظاہر ہے اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو جتنا ٹائم اس کو دے رہا ہے اتنا ہی دوسری کو بھی دینا پڑے گا, جتنا نان نفقہ اس کو دے رہا ہے دوسری کو بھی دینا پڑے گا. تو اصل حکم تو یہی ہے, صلح کا راستہ تو ایک
مجبوری کا راستہ تھا طلاق سے بچنے کا. پراپر جو حکم ہے وہ یہ کہ دونوں کے حقوق برابر آپ نے ادا کرنے ہیں. جب بیوی, خاص طور پہ جب بیوی مطالبہ بھی کر رہی ہو, تو سلو تو اس وقت ہوگی نا جب بیوی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے. اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر تو دونوں کے برابر حقوق دینے پڑیں گے آپ کو. اب اس میں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ دو قسم کی پریشانیاں سامنے آئیں. ایک یہ کہ مرد 2 یا 4 بیویاں رکھتا تھا لیکن محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 زوجات رکھی ہیں, مگر جتنی محبت آپ کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اتنی کسی اور زوجہ سے نہیں تھی. ان کی طرف بہت زیادہ دل مائل تھا آپ کا. یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو صحابہ نے جب عورتوں کے حقوق سنے, ان میں عدل کرنا ہے, برابری کرنی ہے, تو ڈر گئے بہت سارے صحابہ کہ بھئی ہمیں ایک زوجہ کی طرف زیادہ دل مائل ہے, دوسری کی طرف کم ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ عدل نہیں کر سکتے تو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 میں عدل نہیں کیا قیامت کے دن آئے گا اور آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ ہی بند ہو رہا ہے. یعنی اس سے تو گویا یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت محض ایک یعنی اجازت دی ہے, لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ بھائی 100% عدل بیویوں کے درمیان تم کر نہیں سکتے. یعنی وہ والا عدل تو کر سکتے ہو جس میں ظاہری حقوق سب کو سیم دینے پڑیں, لیکن دل والا عدل کہ جتنی طبیعت ادھر مائل ہے اتنی ہی ادھر بھی ہو, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. کیونکہ دل پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا. ایک عورت کی عادت اچھی ہے, وہ آپ کا زیادہ خیال کرتی ہے, اور دوسری بس زبان ہے, تو ظاہر ہے دل تو اس کی طرف مائل ہوگا جو اچھے اخلاق کی ہے, جو آپ کی خدمت زیادہ کر رہی ہے, جو آپ کو سکون اور راحت زیادہ دے رہی ہے. تو دل تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آپ کیسے دلی معاملے سے برابری کر سکتے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں عدل سے مراد ہے دل کا عدل کرنا. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ جس عدل کا برابری کا اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ جتنا خرچہ وہاں دے رہے ہو اتنا وہاں دو, جتنا ٹائم وہاں گزار رہے ہو اتنا ٹائم وہاں گزارو, اس میں بھی 100% ایکوریسی ممکن نہیں ہے. تھوڑی بہت کمی بیشی اس میں یہ ہوگی تم سے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, عدل کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں نا بیویوں میں عدل کا کہ اسٹاپ واچ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے اس والی بیگم کے پاس, اب وہی اسٹاپ واچ لگا کے اتنی دیر اتنی وقت. تو ایسے نارمل لائف گزر نہیں سکتی. تو اللہ نے اس میں بھی چھوٹ دی ہے کہ 100% تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو جس عدل کا ہم نے تمہیں مکلف بنایا ہے اس کو فوکس کرو. کیا مطلب؟ بھئی ایسا مت کرو کہ ایک کی طرف اتنا میلان ہو کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. یعنی سب کو پتہ چل رہا ہو کہ یار ایسا لگتا ہے یہ اس کی سوتیلی بیوی ہے, یعنی یہ اس کی اصل بیوی ہے, اور وہ تو ویسے ہی لا کے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو اتنا بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی طرف سے پوری طور پہ برابری کی تم نے کوشش کرنی ہے, لیکن 100% ایکوریسی تم میں ممکن نہیں ہے. یہ تو کسی میں بھی ممکن نہیں ہے, صرف پیغمبر ہی یہ کام کر سکتے ہیں, نارمل آدمی کے لیے بس میں نہیں ہے یہ. تو اس میں اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ سورہ نساء کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے, اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عملی طور پر حرام ہی ہے, کیونکہ 100% تو عدل کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ بند ہو رہا ہے. تو ان آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 100% عدل ہماری مراد نہیں ہے, 100% عدل دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اتنا عدل واجب ہے کہ ظلم کے زمرے سے بچ جاؤ تم. دیکھنے میں یہ نہ لگے کہ یار وہ اس کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں اور اس کو بالکل لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے. تو جتنا بیلنس کر سکتے ہو کرو, بہت زیادہ اس میں فرق کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک رات یہاں گزارو تو دوسری رات یہاں گزارو. اب رات میں سیکنڈوں کا فرق کوئی بھی نہیں ناپ سکتا کہ 8 بجے وہاں گئے تھے تو ٹھیک 7:59 پر اس بیوی کے گھر میں جانا ہے تم نے. یہ ممکن نہیں ہے. بھائی رات یہاں گزار لی, ہاں اتنا ڈفرینٹ کہ یہاں جب باری آ رہی ہے تو جناب 10 بجے جا رہے ہیں, اور جب اس کی باری آ رہی ہے تو رات 2:30 بجے گھس رہے ہیں گھر کے اندر. یہ بہت زیادہ فرق ہو جائے گا, جو واضح فرق ہے. چند منٹوں کی تاخیر ہو سکتی ہے, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اس طرح یعنی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل, ایک کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. لٹکانے کا مطلب یہ کہ نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ بغیر شوہر والی. یہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے, ایک بغیر شادی شدہ. شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے پورے حقوق مل رہے ہوں. بغیر شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے کچھ بھی حق نہ مل رہا ہو, لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کسی سے شادی کر سکتی ہے. تو تم نے دوسری یا پہلی بیوی کو ایسا لٹکا دیا کہ نہ وہ شادی شدہ لائف ہے اس کی, نہ ان میرڈ لڑکیوں والی لائف ہے اس کی. ان میرڈ ہوتی
تمہارے نکاح سے باہر ہوتی تو یہ تو اس کو امید ہوتی نا کہ کوئی مرد نکاح کر کے حقوق دے دے گا، لیکن اب یہ امید بھی نہیں ہے اس کو کہ کوئی شوہر ملے گا، کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں ہے، تم جب تک چھوڑو گے نہیں وہ کہاں نکاح کرے گی. اور شادی شدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو تو ٹائم بھی ملتا ہے شوہر کی طرف سے، پیسے بھی ملتے ہیں. اس کو تو نہ پورے پیسے مل رہے ہیں، یا اس کو یا تو پیسوں میں کمی آ رہی ہے یا ٹائم میں کمی آ رہی ہے، یا دونوں چیزوں میں کمی آ رہی ہے. تو ایسے لٹکا کے کسی عورت کو مت چھوڑو، یہ قرآن کا حکم ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو گے. یہاں اصلاح کا معنی یہ صلح نہیں ہے بلکہ اصلاح کے معنی میں، اگر تم اصلاح کرو گے وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں اصلاح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہاں ہے. قرآن کے ہر آیت کا مطلب جو ہے نا، ہر لفظ کا مطلب اسی آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. یہاں اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم سے ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جاؤ. میاں بیوی جو ایک دوسرے کی حق تلفی کر چکے ہیں اس کو بھول جائیں. اور اگر شوہر کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو جو ہو چکا ہو گیا. تصلحوا، آئندہ کے لیے اصلاح کرو، یعنی اس ظلم سے توبہ کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصلاح میں بیوی سے معافی مانگنا بھی داخل ہے. اگر آپ نے ایک زوجہ پہ ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ برابری والا معاملہ نہیں کیا، اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو چونکہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، تو حق تلفی میں جب اصلاح کرو گے تو حقوق العباد میں جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہو، اللہ کے ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان تصلحوا میں مرد کو خطاب ہے کہ اگر تم اصلاح کر لو آئندہ کے لیے، اب تک تو تم نے جو ظلم کیا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو، یعنی بیوی کی جو حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگو اور آئندہ اس حق تلفی سے بچو. وَتَتَّقُوا کا معنی بچنا، آئندہ حق تلفی سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور رحیم ہے، پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. اس کو دل پہ لے کے بیٹھو نہیں کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو میں جہنم میں ہی جاؤں گا. نہ نہ نہ، کوئی بات نہیں، اب تک جو ہو چکا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب قرآن آگے ایک بات بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کے عیب برداشت کرنے کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر نازل ہوئیں کہ جرگہ بیٹھے ان کے میں درمیان صلح کی کوشش کرے، پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. اور پھر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ برابری کرو، پورے حقوق ادا کرو، جو کوتاہی ہوئی اس میں توبہ استغفار کرو. پھر بھی نہیں ہوتا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیورس ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی ہو جائے تو اس کو بھی دل پہ لے کے نہ بیٹھو. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی علیحدگی ہی اختیار کر لیتے ہیں، نہیں بن رہی آپس میں، نہ کمپرومائز سمجھ میں آ رہا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. کیسے کہ شوہر اگر ڈیورس دے دیتا ہے یا عورت شوہر سے خلا مانگتی اور شوہر عورت کے مطالبے پر شوہر خلا پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، تو یغنی اللہ کلا من سعتی، تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا. بے پرواہ کا مطلب کہ عورت کو مرد کی اس شوہر کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس شوہر کو اس عورت کی ضرورت نہیں رہے گی. کیونکہ میاں بیوی دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. شوہر اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تو بیچاری زندگی برباد ہو جائے گی اس کی، اور یہ تو میری محتاج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوی تمہاری محتاج نہیں رہے گی، اللہ اس کو تم سے غنی کر دے گا، اس کو کوئی دوسرا اچھا رشتہ دلا دے گا یا اور کوئی انتظام کر دے گا یعنی اس کی کفالت کا. اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر شوہر سے علیحدگی لے لی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ عورت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی تم سے بے پرواہ کر دے گا. تو آخری حل علیحدگی ہے. اگر ان تمام صورتوں میں سے کسی پر عمل نہیں ہو رہا، آخری حل علیحدگی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، سارے کام تم نے تھوڑی کرنے ہیں کہ تم ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. اصل تو خالق ہے اور اس کا مخلوق سے رشتہ ہے، وہ وسعت والا ہے، بڑے ظرف والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ تمہیں ان احکام میں اس نے جوڑ دیا تاکہ ایک نظام چلے، ایک سسٹم چلے، ورنہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ میاں بیوی میں کسی طرح سے نہ بن رہی ہو اور حدود اللہ پر قائم نہ رہ سکتے ہوں تو پھر وہ علیحدگی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ ہے مگر اتنی ناپسندیدہ نہیں ہے جتنی غیر مسلموں کے ہاں سمجھی جاتی ہے. تو اور جتنی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے اتنی بھی غیر پسندیدہ نہیں ہے. باقی انشاءاللہ اس رکوع کو میں رکوع نمبر 16 اور رکوع نمبر 19 اور 16 یعنی سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16 اس کی بقیہ آیتوں کی تفسیر باقی ہے، انشاءاللہ میں
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے آگے آیتوں کی تفسیر کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.